الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ معزز خواتین و حضرات، جملہ عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان اور وابستگان تحریک منہاج القرآن، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم دین کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج دوسری نشست ہے، اور میں دوسری نشست کے اس انعقاد پر تحریک منہاج القرآن ضلع چکوال اور تحریک منہاج القرآن سٹی چکوال کو بالخصوص ہدیہ تبریک پیش کروں گا۔ اللہ کریم ان کی یہ سعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہم، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم یہ موضوع دوہرا لیں۔ اب میرے ساتھ مل جائیے گا۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہم، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ آپ نے عنوان دوہرا لیا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔
کتنے حصوں پر؟ بولیے 3 حصوں پر۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ہم کون ہیں۔ ہم آج پہلے قرآن و حدیث سے اپنی عظمت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری بڑی عظمت ہے، ہمارا بڑا مقام ہے بحیثیت انسان۔ اگر ہم اپنے مقام اور اپنی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت خلاق کائنات ہے، ہر چیز کا خالق میرا اللہ ہے۔ بولیے کون ہے؟ اللہ، ہر چیز کا خالق۔ اور یاد رکھیے، جب وہ کسی چیز کو خلق کرنے کا، بنانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک انداز ہے۔ اب وہ انداز اسے سورہ یاسین میں بیان کیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے میں جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں نا، تو اس کے لیے فقط کہتا ہوں کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے زمین بنانا چاہی تو فرمایا کن فیکون، آسمان بنانا چاہا فرمایا کن فیکون۔ الغرض جو چیز بنانا چاہی، زمین، آسمان، شجر، حجر، ملائکہ تک، اس نے فقط اتنا کہا کن فیکون، تو وہ چیز ہو گئی۔ مگر جب انسان کو بنانے کی باری آئی، اب وہ چاہتا تو انسان کے لیے بھی کہتا کن، تو پیکر بشری بن جاتا۔ حضرت آدم کا وہ پیکر، وہ پتلا مٹی کا تیار ہو جاتا، مگر نہیں۔ جب انسان کی باری آئی میرے دوستو، اللہ نے اپنا انداز تخلیق بدل دیا، اپنا میتھڈ بدل دیا۔ فرمایا انسان تجھے میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا، مولا پھر کیسے بنایا؟ اب سمجھئے گا ہماری عظمت کیا ہے۔ فرمایا تجھے کن کہہ کے نہیں بنایا، مولا پھر فرمایا سن، خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اے انسان تجھے میں نے امر کن سے نہیں بنایا، خلقت بیدی۔ اگر اس کا میں محبت میں آ کے ترجمہ کروں نا، تو اللہ فرماتا ہے انسان تجھے بنایا بھی اپنے ہاتھوں سے ہے، تجھے سجایا بھی اپنے ہاتھوں سے ہے۔ اب انسان کا پیکر بن گیا اس کے دستے قدرت سے۔ اب اگلا مرحلہ تھا یہ کہ اب اس انسان کے اندر روح پھونکی جائے، جان ڈالی جائے۔ تو فرمایا جب انسان کا پیکر تیار ہو گیا نا، اب اگلا مرحلہ تھا اس کے اندر میں روح پھونکوں۔ مولا پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے انسان تیرے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ بنایا اپنے ہاتھوں سے، پھر بنا کر اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، ان گنت مخلوقات ہیں، کروڑوں مخلوقات ہیں، اربوں مخلوقات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی مخلوقات میں سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان عزت کا تاج میں نے تیرے سر پہ سجایا ہے۔
پھر انسان صرف مخلوق نہیں رہا، اشرف المخلوقات بن گیا۔ یہ ہم بات کر رہے ہم کیا ہے؟ بنایا اپنے ہاتھوں سے، اس کے بعد روح اپنی پھونکی، پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت کا تاج ہمارے سر پہ سجایا۔ اب اگلے مرحلے دیکھتے آئیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب انسان کو اس کائنات میں بھیجا نا، یہاں رک کے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہر مخلوق خوراک لیتی ہے یا نہیں جی؟ جتنی مخلوقات ہے ساری غذا لیتی ہے۔ آپ مثال اس کی جانوروں کو دیکھ لیں، جتنے جانور ہیں، جاندار ہیں، سارے غذا لیتے ہیں، اور کوئی بھی جانور اس وقت تک خوراک لے نہیں سکتا جب تک وہ اپنا سر لقمے پہ جھکاتا نہیں۔ بڑے سے بڑا جانور ہے، حیوان دیکھ لے، چرند دیکھ لے، پرند دیکھ لے، شیر جنگل کا بادشاہ، اس کی بہادری اور جرت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، مگر وہ بھی جب غذا لینا چاہے گا تو لقمے پر جھکے گا، اپنا سر لقمے تک لائے گا، پھر کھائے گا۔ مگر جب انسان کی باری آئی نا، اللہ نے یہاں بھی فارمولہ بدل دیا، فرمایا انسان تجھے میں لقمے پر نہیں جھکنے دوں گا۔ مولا ہم کیسے خوراک لیں گے؟ فرمایا تجھے یہ دو غلام عطا کروں گا، عزت سے لقمہ اٹھا اور عزت سے لقمہ کھا۔ مولا تو پھر یہ سر کس لیے ہے؟ ہاتھ کیوں بنا دیے؟ سر کیوں نہیں جھکایا؟ فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو سر میں نے اپنی بارگاہ کے لیے بنایا ہے وہ لقموں پہ جھکتا پھرے، میں تیرا سر لقموں پہ نہیں جھکنے دوں گا۔ جس زاویے سے دیکھو انسان وراء الورا نظر آتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جب انسان کو اس کائنات میں بھیجا، میرے دوستو ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی، ہر چیز۔ وقت کم ہے ورنہ میں ترتیب سے وہ آیات پڑھتا، کیا کیا چیز انسان کے لیے مسخر ہے۔ کئی فرمایا انسان سخر لکم الشمس والقمر، میں نے سورج تیرے لیے مسخر کر دیا اور چاند تیرے لیے مسخر کیا۔ مولا کیوں؟ فرمایا سورج روشنی کے لیے، چاند چاندنی کے لیے۔ سخر لکم اللیل والنہار، میں نے رات تیرے لیے مسخر کر دی اور دن تیرے لیے مسخر کر دیا۔ مولا کس لیے؟ فرمایا دن کام کے لیے، رات تیرے آرام کے لیے۔ اب ترتیب سے آیات ہے اس پر۔ کہیں فرمایا سخر لکم البحر، یہ جو بے قرار سمندر ہے نا، جس کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا، فرمایا یہ جو سمندر ہے بے قرار ہے، یہ بھی تیرے لیے تابع فرما ہے۔ پھر فرمایا سخر لکم الفلک، اس سمندر کی لہروں پہ چلتی ہوئی کشتیاں اے انسان تیرے لیے مسخر ہے۔ ہر چیز بیان کرتے کرتے نا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کتنی چیزیں گنو گے، کتنی میں گنواؤں گا، بات ختم کر دی۔ فرمایا یاد رکھو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ہائے ہائے، اقبال نے کہا تھا یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی فجر کے بعد، ورنہ میں ایک ترتیب سے اللہ کے انعامات قرآن سے پڑھتا چلا جاتا، اور ویسے گننا ممکن، بولیے
خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو نا، اے بندو گنتی ختم ہو جائے، میری نعمتیں ختم نہ ہو۔ مگر چکوال والو، اب جس نعمت کا ذکر میں کرنے لگا ہوں نا، ساری نعمتیں ایک طرف، سارے انعام ایک طرف، ساری نوازشات ایک طرف، اور یہ ایک نعمت ایک طرف۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری معزز مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کثیر تعداد میں ہیں ماشاءاللہ، اور آپ بھی بیٹھے ہیں، آخر تک لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ ابھی حضرت قبلہ تشریف لائے، خوش آمدید کہتی ہے، ان سے لے کر آخری فرد تک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو دعا کر کے اس امت میں پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایک بندہ جس نے عالم ارواح میں دعا کی ہو، مولا مجھے حضور کی امت میں پیدا کرنا۔ اور میرے دوستو، یہ کتنے مقدر والی بات ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم، جس کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے ہیں، اور ہم حضور کی امت میں آ گئے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث کا میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ آقا نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، صحابہ میری امت میں آنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور حضور نے ایک جملہ کہا، میں اہل درد کی نظر کروں گا۔ چودھری نظر صاحب لفظوں پہ غور کیجئے گا، لفظ کیا ہے؟ آقا نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، صحابہ انکم حظی من الامم وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ، فرمایا سنو، امتوں میں تم میرا حصہ ہو، نبیوں میں میں تمہارا حصہ ہوں۔ آئے خائے، اس لفظ پہ غور کیجئے، فرمایا امتوں میں تم میرا حصہ ہو، اور نبیوں میں میں تمہارا۔ اگر آپ حظ کمانا عربی لغت میں دیکھیں نا جی، حظ کسے کہتے ہیں؟ انگلش ڈکشنری میں اس کا معنی لک، LUCK، لک، اردو میں اسے کہتے ہیں نصیب۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں، صحابہ تم میرا نصیب ہو، میں تمہارا نصیب ہوں۔ کتنی بڑی ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، ہم وہ ہیں، اس نے اپنے دست قدرت سے ہمیں بنایا۔ ہم وہ ہیں جن کے اندر اس نے اپنی روح پھونکی۔ ہم وہ ہیں، لقد کرمنا بنی آدم، عزت کا تاج ہمارے سر پہ سجایا، زمین پہ خلافت ہمیں عطا کی، زمین پہ نیابت ہمیں عطا کی، مسجود ملائک ہمیں بنایا، مقصود کائنات ہمیں بنایا، مصطفیٰ کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور سب سے بڑا کرم اللہ نے بطور دین اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام بطور دین ہمیں عطا کیا، اور یاد رکھیے یہ وہ دین ہے کہ جس دین کو پسند بھی خود اللہ نے کیا، اور اس دین کا نام بھی خود اللہ نے رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔
فرمایا یہ جو دین اسلام تمہیں دیا ہے نا، یہ اللہ نے خود پسند کیا ہے۔ اور میں ایک بنیادی تصور واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے یہ مذہب ہے، مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ کیوں؟ مذہب اور ہوتا ہے، دین اور ہوتا ہے۔ مذہب کسے کہتی ہے؟ مذہب یہ محض عقائد و عبادات کا نام ہے، جبکہ دین یہ مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ مذہب یہ انفرادیت کا نام ہے، اور دین یہ اجتماعیت اور کلیت کا نام ہے۔ مذہب میں صرف عقائد ہوتے ہیں اور عبادات ہوتی ہے، جس طرح دوسرے مذاہب کو آپ دیکھتے ہیں، ان کی اگر آپ مذہب کی کیفیت دیکھنا چاہیں نا تو ان کا مذہب صرف ان کی عبادت کے دن نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مذہب صرف کلیسا میں ہے، چرچ میں ہے، بازار میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، سودا تولتے ہوئے نہیں ہے۔ مذہب صرف چرچ میں ہے، عبادت خانوں میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دین ایسا نہیں ہے۔ مولا پھر فرمایا تمہاری پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک ایک ایک لمحہ اور ایک ایک مرحلے پر دین تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ دین میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، دین میں معاشرت بھی ہے، دین میں معیشت بھی ہے، دین میں سیاست بھی ہے، دین میں ریاست بھی ہے، دین میں طرز حکمرانی بھی ہے۔ الغرض ہمارا جینا بھی دین میں ہے، ہمارا مرنا بھی دین میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا عظیم الشان دین عطا کیا ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اور اب میں بڑی جلدی سے اس کے تیسرے حصے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے دین کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آیات ہو سکتی ہے، روایات بھی بڑی موجود ہے، مگر میں ایک روایت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دین کا تعارف لینا چاہیں نا، دین کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے دین کا تعارف کروایا ہے، مگر جیسا تعارف حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کروایا تھا نا، وہ جو کلمہ حق بلند کیا، مکہ میں جب حالات سخت ہو گئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ فرمایا صحابہ میں نے سنا ہے کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، وہ بڑا انصاف پسند ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ چند صحابہ ایک وفد ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گیا تاکہ ہمیں یہاں پناہ مل جائے، اور انہیں پناہ مل گئی، لیکن کفار آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے دو نمائندے بھیجے کہ جاؤ نجاشی سے جا کے مطالبہ کرو کہ یہ ہمارے کچھ جوان ہیں، بہک گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، یہ واپس کر دیے جائیں۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کے کہا جی ہمارے کچھ نوجوان گمراہ ہو گئے اور وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر بہک گئے ہیں اور بھاگ کے آپ کے وطن میں آ گئے ہیں، ہمیں ان کے والدین نے بھیجا ہے، آپ وہ چند لڑکے نوجوان جو ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ اب وہ چونکہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا میں ایسے تو واپس نہیں کروں گا۔ کہا پھر
کہ پہلے میں ان کا موقف بھی سنوں گا. اس سے ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے جب بھی فیصلہ کریں نا تو موقف دونوں کا سنیں. کسی ایک فریق کا موقف سن کے فیصلہ دونوں کا سنیں. اب مسلمانوں کو بلایا گیا. نجاشی نے کہا آ جاؤ دربار میں اور اپنا مقدمہ لڑو. مسلمانوں میں مشورہ ہوا نجاشی کے دربار میں دین کا مقدمہ کون لڑے گا, کون بولے گا. ایک نمائندہ بنانا تھا جو مقدمہ لڑتا اس دربار میں, تو جس کے نام کا قرہ نکلا ہے نا وہ مولا علی کے بڑے بھائی حضرت ابو طالب کے لخت جگر کون, حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کا نام نکلا. آپ مقدمہ لڑے. اب میں یہ منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ذرا تصور میں جائیں. دربار سجا ہے, نجاشی تخت پہ ہے اور علماء تورات اور علماء انجیل ان کے پادری یہ سارے اپنی اپنی نشستوں پر ہیں اور سامنے مصطفیٰ کے درویش کھڑے ہیں. آئے ان سے کہا بتاؤ, جو کفار مکہ میں سے گئے تھے کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا بادشاہ بات یہ ہے, یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کر لیا, اور ساتھ انہوں نے مسئلہ یہ لگایا کہ انہوں نے آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا. وہ عیسائی تھا, یہ ایک نیا دین لے آئے ہیں. نجاشی نے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا کون تم میں سے نمائندگی کرے گا. حضرت جعفر طیار نے ہاتھ بلند کیا. کب بتاؤ تم کس دین پہ عمل کرتے ہو. اب جو تعارف حضرت جعفر طیار نے کروایا وہ دین کو سمجھنے کے لیے یہ خطبہ کافی ہے. عیسائیت کے ایوانوں میں یہ صدائے حق حضرت جعفر طیار بلند کر رہے تھے. فرماتے ایھا الملک, اے بادشاہ سن, کننا قوما اہل جاہلیت, ہم ایک جاہل قوم تھے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ منظر آپ کے سامنے رکھ کے کہ دین کا تصور حضرت جعفر طیار نے کیا پیش کیا. کہ ہمارا دین صرف نماز روزہ حج زکات صدقات تک ہے یا کچھ اور بھی ہے. اب حضرت جعفر طیار کے لفظ سنیے گا, کہتے یا ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیت, اے بادشاہ ہم ایک جاہل قوم تھے. کیا کرتے تھے؟ نعبد الاصنام, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے. وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ, ہم مردار کھاتے تھے. وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ, ہم سرعام بدکاریاں کرتے تھے. آگے وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ, ہم رشتوں کو کاٹتے تھے. ہم بات بات پہ مرنا جینا ختم کرتے تھے رشتہ داروں کے ساتھ. آگے وَنُوسِيُ الْجِوَارِ, ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتے تھے. اب دین سمجھا رہے ہیں حضرت جعفر طیار. آگے فرماتے یہ لفظ بڑے قابل ترجمہ, آگے کہتے ہیں یاکل القوی من الضعیف. حضرت جعفر طیار کہتے بادشاہ ہم تو اتنے جاہل تھے, ہماری قوم کے طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے تھے. یار ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے, ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں آج ہمارے معاشرے میں ان کا عکس نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ حضرت جعفر طیار بات کر رہے اسلام کے آنے سے پہلے کی, دور جاہلیت کی.
اور بدقسمتی سے 1400 سال بعد جس معاشرے میں ہم رہتی ہے نا، یہ تصویر لگ یوں رہا ہے جیسے ہماری منظر کشی ہو رہی. حضرت جعفر طیار کہتے بادشاہ ہم تو اتنے جاہل تھے، ہماری قوم کے طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے تھے، ان کے حق کھا جاتے، ان کی زبیلیں دبا جاتے. آگے کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ فکننا علی ذالک، ہم اسی حالت میں تھے حتی یہاں تک بعث اللہ الینا رسولا منا، پھر اسے ہم پہ رحم آیا. ہم یہ دور جاہلیت گزار رہے تھے، پھر اللہ کو ہم پہ رحم آیا. پھر کیا کیا؟ فرماتے ہیں اس نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا، ایسا رسول بھیجا جو ہم میں سے تھا. اچھا اس رسول نے آ کے کیا کیا؟ آگے فرماتے ہیں نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ. اے بادشاہ وہ رسول ایسا تھا، ہم اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کے حسب کو بھی جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ صادق ہے، ہم جانتے ہیں وہ امین ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ رسول دور جاہلیت میں بھی پاک دامن رہا ہے. اس رسول نے کیا کیا؟ فرماتے فدعنا الی اللہ تعالی، اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا. لنوحدہ ونعبدہ، اس لیے تاکہ ہم اس کی توحید کا اقرار کریں اور اس کی عبادت کریں. طویل خطبہ ہے، میں 2-3 جملے اور پڑھ کے اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. آگے فرماتی ہے وآمرا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے دین میں داخل ہو گئے، پھر اس رسول نے ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ فرماتے بصدق الحدیث، اس رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو. اب یہ دین سمجھا رہے ہیں بادشاہ ہم جاہل تھے، پھر وہ رسول ہم میں آیا. پہلا کام یہ کیا، اس نے در در جھکنے والی جبینوں کو ایک در پہ جھکا دیا. پھر حکم دیا بصدق الحدیث کہ جو اسلام میں داخل ہو جائے پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ سچ بولتا ہے. گھر پہ ہو یا دکان پہ ہو، گلی میں ہو یا بازار میں ہو، ممبر پہ ہو یا کرسی پہ ہو، وہ قوم سے جھوٹ نہیں بولتا. آگے وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اس نے امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا. وَصِلَةِ الرَّحْمِ، اس نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. آگے فرماتے وَحُسْنِ الْجِوَارِ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، اور اے بادشاہ اس رسول نے آ کر ہمیں برائی سے روک دیا اور حکم دیا کہ برائی کے قریب نہیں جانا. وَالدِّمَاءِ، اور حکم دیا کہ آج کے بعد خون نہیں بہانا. وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اس نے ہمیں برائیوں سے روکا ہے، اس نے ہمیں جھوٹ بولنے سے. وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور کسی یتیم کا مال کھانے سے ہمیں روکا ہے. اب یہ پورے دین کا تصور ہے. طویل خطبہ ہے، میں سمیٹنے لگا ہوں بات کو. جب آپ نے خطبہ مکمل کر دیا، نجاشی نے کہا اے نوجوان، وہ رسول جو کتاب لے کے آیا ہے وہ کتاب تو مجھے سناؤ. اب وہ نجاشی مذہباً کیا تھا؟ بولیے عیسائی. حضرت جعفر طیار نے نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے قرآن پڑھا اور سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی. ہائے ہائے ہائے، پھر وہ نجاشی کے دربار کا منظر ہی بدل گیا. منظر کیا تھا؟ عیسائی اپنی اپنی کتابیں سامنے رکھ کے سورہ مریم سن رہے تھے، ادھر سے عیسیٰ سن رہے تھے، ادھر اپنی کتابوں سے عیسیٰ ڈھونڈ رہے تھے. جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت ختم کی، رب کعبہ کی قسم منظر یہ تھا، سارے پادری بھی رو رہے تھے، تخت پہ بیٹھا بادشاہ بھی رو رہا.
اور کفار مکہ سے کہا خبردار، میں ایسے نوجوان تمہیں واپس نہیں دوں گا۔ لیکن یہاں میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جعفر طیار نے دین سمجھا دیا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے ہم پہ بات کی، پھر ہم نے دین پہ بات کی، اب آخری حصہ جو میرے موضوع کا ہے وہ ہے جب ہم اتنی عظمتوں والے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا، اپنی روح ہمارے اندر پھونکی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت کا تاج ہمیں پہنایا، سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہمارے لیے مسخر کر دیا، حضور کی امت میں ہمیں پیدا کیا، دین اسلام ہمیں عطا کر دیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی۔ اب وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اختصار کے ساتھ بنیادی طور پہ ہماری 4 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے تفہیم دین۔ یہ جو دین ہمیں ملا ہے نا، اس دین کو ہم سمجھیں۔ یہ جو قرآن حکیم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ قرآن، کم از کم ہم اس کو سمجھیں۔ بدقسمتی سے ہمیں تو شاید یہ قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، اگر پڑھنا آ جائے تو سمجھنا نہیں آتا۔ اسی قرآن کی سورہ محمد ہے جی، اس سورہ محمد کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دین دیا ہے، میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، افلا یتدبرون، تم اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں غور کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ کہیں فرمایا افلا یتفکرون، کہیں فرماتا ہے افلا یتذکرون، کہیں فرماتا ہے افلا تاکلون، کہیں معرفت کے لفظ، کہیں حکمت کے لفظ، یہ سارے لفظ استعمال کر کے اللہ فرماتا ہے بندو، میں نے جو تمہیں دین دیا ہے اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری ذمہ داری، جب دین سمجھ آ جائے تو پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے پھر تعمیل دین کرو، دین پر عمل کرو۔ کیا کرنا ہے جی؟ بولیے ذرا، عمل۔ یاد رکھیے عروج عمل سے ملتا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست آقا سے دین لیا ہے، اور صحابہ نے پھر دین پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ میں سے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ جانتے ہیں، اب یہ بڑا طویل موضوع، اس پہ بڑی مثالیں آ سکتی ہیں۔ میں ساری روایات چھوڑ کے ایک آیت لینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے محبوب کے صحابہ کا ذکر کیا نا، تو پھر صحابہ کے عمل کو بیان کیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا تم محبوب کے صحابہ کو دیکھو، مولا ان کی خاصیت کیا ہے؟ یا میں اہل نظر کی نظر ایک لفظ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کی خاصیت یہ ہے والذین معہ، ان کی ذات کا مرکز مصطفیٰ ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے، ان کی عقیدتوں کا، ان کی محبتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ پھر اگلا عمل
فرمایا اگلا ان کا عمل یہ ہے اشداء علل کفار، وہ کافروں پہ سخت ہے لیکن رحماء بینہم، میرے محبوب کے صحابہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ آگے تراہم رکعا سجدا، یہاں اللہ ان کی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، وہ صرف نعرے نہیں لگاتے، عبادت کا حال یہ ہے۔ تو جب انہیں دیکھے گا کبھی حالت رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی حالت سجدہ میں نظر آئیں گے۔ اور آج 3 رمضان المبارک ہے نا، میں ایک جملہ یہاں ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ ہم سب کا خراج عقیدت پیش ہو جائے، بالخصوص میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ آج یوم وصال ہے حضور سیدہ کائنات کا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ میں ایک جملہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے آگے جانا چاہوں گا اسی آیت میں، تراہم رکعا سجدا، میرے محبوب کے صحابہ ہر وقت تمہیں یا رکوع یا قیام یا سجدہ نظر آتا ہے۔ اور جس بی بی کا میں نے نام لیا نا، اس کے سجدوں کا عالم تو یہ تھا، یہ عشاء پڑھ کے سر سجدے میں رکھتی، ادھر بلال فجر کی اذان دیتے، سیدہ رو کے سر اٹھا کے کہتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنا دی۔ تراہم رکعا، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنا دی کہ تیری فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ یہ ہے تراہم رکعا سجدا، یہ صحابہ کی عبادت کا حال ہے۔ اور آگے فرمایا ان کی عبادت کا مقصد دکھلاوا نہیں، مولا کیا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے ہر عمل کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے یار راضی ہو جائے۔ یہ دوسری ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم اس دین کو سمجھ کر پھر اس پہ عمل کریں۔ تیسری ذمہ داری وہ ہے تعمیل، پہلا ہے تفہیم دین، تعمیل دین، اور تیسری ذمہ داری وہ ہے تبلیغ دین، اس دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ صرف علماء کرام، یہ تو علماء کرام تو یہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں نا، ہر امتی کا یہ فرض ہے، جس کو بھی دین کی سمجھ ہے وہ دین دوسروں تک، اگر برائی دیکھ رہا ہے تو اسے روکے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے، فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ آگے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ اولئک هم المفلحون، جو یہ کام کرتا ہے در حقیقت وہی فلاح پاتا۔ اور آخری ذمہ داری بڑی جلدی کے ساتھ، اور یہ ذمہ داری بھی بڑی اہم ہے، ملک نظر صاحب نے جو مجھے وقت دیا میں کوشش کروں گا اسی وقت میں بات مکمل کروں، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اسکول کالجز اور پھر جابز کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ آخری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کیا ہے ہمارے اوپر بطور مسلمان، وہ یہ ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے کوشش کریں۔ کس کے لیے جی؟ یہ بولیے ذرا لفظ، کس کے لیے؟ اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ بڑے سادہ لفظوں میں بغیر لفظوں کے گورکھ دندے میں جانے کی بجائے سادہ انداز میں آپ کو سمجھاؤں نا، اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ اقامت دین سے مراد ہے غلبہ دین، دین غالب آ جائے۔ بولیے دین، یہ ہم سب کی سب سے اہم ذمہ داری۔
مگر ہم سوال میں یہ یہاں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غلبہ دین حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کہ دین کی اقامت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں بطور مسلمان، بطور مومن، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں ایک آیت یہاں پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ سورہ الحجرات ہے۔ اللہ نے اس آیت میں نا مومن کی تعریف کی ہے۔ کس کی؟ بولیے ذرا، کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ اب تعریف اللہ فرما رہا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ اچھا کسے کہتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے، مولا کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جن کے اندر تین خصوصیات پائی جائیں، وہ مومن ہے۔ اب میں عرض کروں گا، پوری توجہ دیجئے گا۔ اللہ اس آیت میں مومن کی تعریف کر رہے ہیں۔ مومن کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جن کے اندر تین نشانیاں پائی جائیں۔ کتنی؟ بولیے، تین علامتیں پائی جائیں۔ وہ کون سی ہے؟ پہلی علامت فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پہلی علامت یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ پہلی علامت۔ دوسری ثم لم یرتابوا، جب ایمان لے آئے پھر شک نہ کریں، یہ دوسری نشانی ہے جی مومن کی۔ پہلی کون سی ہے؟ ایمان لانا، دوسری شک نہ کرنا، تیسری نشانی وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اس کے راستے میں جہاد کرے۔ یہ تین نشانیاں بیان کر کے آگے اللہ پتہ کیا فرما رہا ہے؟ شروع میں کہا انما المؤمنون، مومن یہ ہے جن میں یہ تین علامتیں ہیں، تین خوبیاں۔ آگے جہاں آیت ختم ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، جن میں یہ تین خوبیاں ہیں سچے صرف وہ ہیں۔ پہلی علامت ہے ایمان، دوسری علامت شک نہیں کرنا، تیسری علامت جہاد۔ پہلی بات بھی سمجھ آ گئی، دوسری بھی سمجھ آ گئی، تیسری ذرا قابل توجہ ہے۔ تیسری نشانی کیا جی؟ اچھا ایک دفعہ سارے بولیے۔ اچھا جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے نا جی، تو ہمارے ذہن میں جہاد کا ایک تصور ہے، صرف ایک تصور۔ چوری صاحب، اب وہ تصور کیا ہے جہاد کے بارے میں؟ کہ تلوار لے کر، بندوق لے کر، گن لے کر میدان جنگ میں چلے جانا اور کافروں سے لڑائی کرنا، یہ جہاد ہے۔ اگرچہ جہاد کے وسیع تر معنوں میں یہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ اس میں آتا ہے، مگر اس لفظ پہ غور کیجئے گا۔ یہ جس کا تقاضا اللہ کر رہا ہے نا جہاد کرو، وہ جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد لفظ نکلا جوہد سے، اور جوہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، تگوداؤ کرنا، سعی کرنا، بھاگ دوڑ کرنا۔ اچھا مولا ایمان ہم لے آئے، شک بھی ہم نہیں کرتے، یہ بھاگ دوڑ کس لیے کرنی ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد ہم نے کوشش کس چیز کی کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر جو میری کوشش کرنی ہے نا، وہ جس دین کو تم نے قبول کیا نا، اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور قرآن میں یہ لفظ 3 مرتبہ آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کو رسالت دے کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا۔ مولا کیوں بھیجا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ میرا محبوب اس دین کو سارے باطل نظاموں پر غالب کر سکے۔ اب وہ تیسرا تقاضا جو تھا، وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ کوشش کرو۔ مولا کس لیے؟ فرمایا جس لیے میرا رسول آیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے سمجھ لیا مفہوم دین کیا ہے۔ محض عبادات کا نام دین؟ بولیے، صرف روزے رکھ لینا یہ دین؟ صرف نماز پڑھ لینا یہ دین؟ تو پھر نماز پڑھنے سے دین غالب نہیں آئے گا۔ صرف ایک مہینہ رمضان کا روزے رکھ لے، اس سے دین غالب؟ دین کے غلبے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس تصور کو سمجھنا چاہے، صرف 2 سے 4 منٹ میں یہ میں بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ دین ہے کیا؟ فرمایا گھر سے لے کر گلی تک، مسجد سے لے کر بازار تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، سیاست سے لے کر ریاست تک، جگہ جگہ، نگر نگر، گلی گلی، ہر نظام میں، ہر گوشے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اگر دین نظر آئے تو پھر دین غالب ہے، اگر نظر نہ آئے تو پھر غالب کرنے کی فکر کرو۔ اور یاد رکھے، اصل مسئلہ تب آتا ہے جب دین کے غلبے کی بات کرو۔ کافروں کو حضور سے کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ پتہ کیا تھا؟ حضور بات کرتے تھے اقامت دین کی، اور اتنی بات ابو جہل بھی جانتا تھا، اگر دین کی اقامت ہو گئی نا، پھر غلام اور آقا میں فرق مٹ جائے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور خدا کی قسم جب دین غالب آ گیا ہے نا، تو پھر ہمیں حبشہ کا رہنے والا، کالے رنگ والا، نسل در نسل بکتا ہوا غلام، موٹے ہونٹ ہے، رنگ کالا ہے، ذات کا غلام ہے، نام بلال ہے، مگر میں نے تاریخ میں منظر دیکھا ہے، عمر جیسا حاکم بلال کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے سیدنا بلال۔ پھر یہ امیہ سے کوڑے کھانے والا مجھے کعبے کی چھت پہ بھی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین غالب آ گیا ہے۔ دین کو غالب کرنے میں مشکلات آتی ہے۔ شیب ابی طالب آتا ہے، طائف کے پتھر آتے ہیں، بدر و احد حنین خندق خیبر آتی ہے۔ جب دین کے غلبے کی بات کرو تو کربلا آتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، آج دین کے غلبے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ محض نمازیں پڑھ لینا، محض روزے رکھ لینا، یہ دین کے 2 تقاضے تو پورے ہو رہے ہیں، مگر جو تیسرا سب سے اہم تقاضا اور ذمہ داری ہے، یہ ہماری ادا، بولیے، یہ ادا نہیں ہوئی۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ اور میرے دوستو، اکیلا کوئی بندہ دین غالب نہیں کر سکتا۔ میں اکیلا جتنی بھی تقریریں کر لوں، میں دین غالب، آپ میں سے کوئی شخص اکیلا انفرادی دین غالب، اس کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو بڑی تحریکیں نظر آئیں گی، یاد رکھے دین کے لیے جو بھی نکلا، آپ کو ایک تحریک نظر آئے گی جو آقا کی سنتیں سکھاتے ہیں کہ مسواک کیسے کرنی ہے، امامہ شریف کیسے باندھ ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں،
اور یاد رکھے وہ عند اللہ ماجور ہے، انہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ پھر ایک تحریک آپ کو نظر آتی ہے جو دروازے پہ کھٹکھٹا کے لوگوں کو نماز کے لیے نکالتی ہے، انہیں بھی اللہ اجر دے گا۔ کوئی نعرہ لگا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اللہ سب کو اجر دے گا۔ یہ تو تنظیموں اور تحریکوں کی بات ہے نا۔ اگر ایک بندہ کسی کونے میں اکیلا بیٹھ کے بھی دین کا کام کر رہے نا، اللہ اجر اسے بھی عطا کرے گا۔ مگر میرے دوستو، یہ جتنے کام ہو رہے ہیں نا، ان میں سے کسی کام کا تعلق براہ راست اقامت دین سے نہیں ہے۔ اقامت دین سے براہ راست دل کا تعلق۔ اقامت دین یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر محاذ پہ، ہر گوشے میں تمہیں دین کا غلبہ۔ اور میں بلا مبالغہ ایک بات کرنا چاہوں گا، میں پہلے کہہ چکا کہ جتنی تحریکیں ہیں سب ہماری سر کا تاج ہے، سارے دین کا کام کر رہے، اللہ انہیں اجر دے گا، وہ عند اللہ ماجور ہے۔ مگر اس وقت جو تحریک سب سے آگے دین کے غلبے کی بات کر رہی ہے نا، اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ گنبد خضرا کا فیضان۔ ہم اگر سیاست میں نکلتے ہیں تو غلبہ دین کی نیت سے نکلتے، ہم اگر احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پہ آئے تو بات غلبہ دین کی کرتی ہے، ہم اگر گوشہ درود بلائے بات غلبہ دین کی کرتی، ہم کوئی کام کرے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری اکیلے فرد نے 1500 کتاب لکھ دی، کس لیے؟ غلبہ دین کے لیے۔ آج 100 سے زیادہ ممالک میں تحریک منہاج القرآن کے سینٹر موجود ہیں، اور میں تحریک کا جو غلبہ دین کے لیے کام ہے اس کی اگر ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں لا جی، صرف ایک جھلک۔ یورپ کے اندر، اور پورا یورپ نہیں، یو کے لے رہا ہوں میں، صرف لندن کے اندر، یو کے میں، ایک ملک میں، ملک بھی ہمارا بولو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، اسلامی حکومت، ملک بھی ہمارا نہیں، ایک یورپ ہے، اس یورپ کہ ایک ملک یو کے اندر 18 اسلامک سینٹر قائم ہو چکے ہیں۔ یہ دین کے غلبے کی کام ہے، اور میں آپ کو دعوت محبت دوں گا، آؤ دین کے غلبے کا جذبہ لے کر اس تحریک میں شامل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ یار کم از کم وہ جو چڑیا چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے گئی تھی نا نارے نمرود پہ گرانے کے لیے، قیامت کے دن ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں مولا ہم کمزور تھے، اکیلے تو کچھ نہیں کر سکے، مگر جو تیرے دین کے غلبے کی بات کرتے تھے ہم ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ آؤ تحریک منہاج القرآن آپ کو دعوت دیتی ہے، اور مزید دین کا تصور سمجھنا ہو تو پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس مرد کلندر کی صحبت اور سنگت میں شہر اعتکاف بس رہا ہے۔ لاہور کے اندر آنسوؤں کی بستی ہے۔ آؤ دین کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں آپ اور غلبہ دین سیکھنا چاہتی ہے تو 10 دن میرے شیخ کی سنگت میں بیٹھ کے دیکھو۔ جو اعتکاف پہ جانا چاہیں وہ آپ کے ضلع کے صدر چودھری نظر صاحب ہیں، سٹی کے صدر ملک نظر صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آخر پر خوبصورت انتظام پر تحریک منہاج القرآن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص محترم جاوید صاحب اور ان کے برادران جو اس مکہ میرج ہال کے آنرز ہیں، میں بالخصوص انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں
یقیناً رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کے موسم میں انہوں نے جو یہاں درس قرآن کا اہتمام کیا ہے، اللہ کریم ان کی اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ اور میرے ساؤنڈ والے بھائی انتہائی، آج کل ہم سفر میں ہیں دن رات، تو بہترین آپ نے ساؤنڈ چلایا، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو جاتے ہوئے باہر سٹال لگا حضور شیخ الاسلام کی کتب کا، اور ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں جی، ڈسکاؤنٹ بھی ہے 20%، تو آپ وہاں سے اپنے مزاج کے مطابق جو کتاب لینا چاہے ضرور لے کے جائیں۔ اور میں بالخصوص خواتین کو، ویمن لیگ کی باجیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ کثیر تعداد ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ویمن لیگ اللہ پاک ان کی یہ سعی جمیلہ قبول فرمائے، اور جتنی بھی یہ تحریک کے ہیں، چوری نظر صاحب ہیں، ملک نظر صاحب ہیں، توقیر امان صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، جتنے بھی یہ ایم ایس ایم کے نوجوان اور یوتھ لیگ کے نوجوان، ان سب کو مبارکباد، اللہ کریم آپ کی یہ سعی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ میرے کریم اللہ، یہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، یہ رمضان المبارک کی متبرک گھڑیاں ہیں، اللہ رمضان کی برکات ہمیں عطا فرما دے، رمضان کی برکات ہمیں عطا فرما دے۔ مالک، ہم اس رمضان میں وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اس کے احترام اور عبادت کا حق بنتا ہے۔ مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لے، ہمارے ناقص روزے قبول کر لے۔ میرے اللہ، ہمارا شمار اپنے بخشے ہوئے بندوں میں فرما دے۔ میرے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ میرے اللہ، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ میرے مالک، پھر بھی تیرے دین کے غلبے کی بات کرتی ہیں۔ مالک، ہماری نوکری کے جذبے قبول کر لے۔ مالک، ہمارے اندر اتنی توفیق دے، فہم دے، شعور دے، ہم دین کی اقامت کے لیے کچھ عمل کر سکے۔ میرے مالک، ہم قبر میں حضور کو منہ دکھا سکے، ہمیں اس قابل کر کہ ہم قبر میں حضور کو منہ دکھا سکے۔ میرے اللہ، میں نہیں جانتا جتنے یہاں بیٹھی ہیں کون کس حاجت میں مبتلا ہے، مالا کون بے اولاد ہے تو جانتا ہے، کون بیمار ہے تو جانتا ہے، کون بے روزگار ہے تو جانتا ہے۔ مالک، ہر بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے، بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ تحریک معراج القرآن ضلع چکوال، سٹی چکوال، اور میں دیکھ رہا ہوں دور دور سے ماشاءاللہ، نیلا دلہ سے اور کہاں کہاں سے، جی کرسال سے اور جگہ جگہ سے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو۔ مولا اتنا سفر کر کے آئے، کوئی مقصد نہیں، یہ مالک سحری کھا کے چل پڑے تھے تیرے دین کو سمجھنے کے لیے۔ ایک ایک قدم کے عوض درجات بلند فرما۔ میں انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں، صبح صبح یہاں چل کے آنا۔ مالک، جتنی مائیں بہنیں، میری بیٹیاں بہنیں آئی ہیں، مالک سب کی حاضری قبول فرما۔ ان بچیوں کے نصیب اچھے فرما، جو بچیاں بیاہ کر اپنے گھروں میں ہیں، مالک والدین کو ان کی خوشیاں نصیب فرما۔ مالک، جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر، جو میں نہیں مانگ سکا تو دلوں کے بید جانتا ہے وہ بھی عطا کر۔ میرے اللہ، جتنے ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ کوئی ہاتھ خالی نیچے نہ جائے۔ میرے مالک، تحریک معراج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ضرور آمین کہیے گا جن کا پڑھایا ہوا کچھ سبق میں نے آپ کو سنایا، میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میرے اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرما، اور جو انہوں نے خواب دیکھا ہے مصطفی انقلاب کا، حسینیت کے نفاذ کا، میرے مالک ان کے خواب کو جلد شرمندہ تعبیر فرما۔ اور یہ میری ایک بیٹی بہن کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، اسلام آباد میں داخل ہے،
میرے اللہ تجھے ایوب کربلا کا صدقہ میری اس بہن بیٹی کو شفائے کامل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔